الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، منکر چیز کو دیکھے۔ اس میں دو چیزوں پہ دھیان دینا ہے اس ٹکڑے میں۔ پہلی چیز دیکھے، یعنی اس کے پاس خبر نہیں آئی یا کسی نے چغل خوری نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ منکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کوئی چیز ناپسندیدہ ہے، نہیں، بلکہ شریعت کے نظر میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، منکر ہیں، مکروہ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو بالکل آپ کے پاس علم ہونا چاہیے شریعت کا، کہ شریعت میں یہ چیزیں مکروہ ہیں، منکر ہیں کہ نہیں۔ عمومی طور پر شریعت میں کیا کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اس چیز کا علم ضروری ہے، ورنہ کوئی شخص منکر سے روکنے کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی منکر کام کو دیکھے کرتے ہوئے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے۔ منع کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں منع کرنے سے بھی بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زبانی طور پر اس کو کہہ دو کہ یہ نہ کرو، یہاں یہ ہے کہ اس کو چینج کرنا ہے، تغییر کرنا ہے، بدلنا ہے۔ تو ہاتھ سے بدلنا یا ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ التغییر بالید علی الامراء، حاکموں کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہاتھ سے روکیں، اور زبان سے روکنے کا کام علماء کا ہے، دل میں برا جاننے کا کام یا عوام الناس کا ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے۔ تو ہاتھ سے جو روکنا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو حاکم وقت ہے وہ برے کام کو طاقت کے ذریعے روکے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے اہل و عیال میں یا آپ جس گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے بال بچے، بیوی، آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں جو آپ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب آپ کے زیر نگی ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہوا منکر کو روکنے کا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے روک دے تو زبان کے ذریعے اس کو چاہیے کہ بدل دے، روک دے، وہ کام نہ ہونے دے۔ تو یہ علماء کر سکتے ہیں، اور عوام الناس بھی ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ دین کی ضروری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو سب کو معلوم ہے، یہاں تک کہ عوام الناس کو بھی معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنا شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، تو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو نماز چھوڑ رہے ہو، جو منکر کام کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو، نماز پڑھو۔ تو یہ کہہ سکتا ہے، عوام الناس بھی، علماء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور علماء کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دلائل کے ذریعے، عقلی چیزوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے لوگوں کو کہا جائے، اور اس ماحول کو بدل دیا جائے جو ماحول منکر کا اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، زبان کی بھی طاقت نہ ہو، زبان سے اگر کہے گا تو اس کو ضرر پہنچے گا، اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین رتبہ ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر کوئی شخص اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس گویا کہ ایمان باقی نہیں ہے، لیکن دل میں برا سمجھ رہا ہے تو ایمان ہے اس کے اندر، جب تک ایمان ہے اس کے اندر خیر موجود ہے۔ یہاں پر ایک چیز پر غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان اعمال میں شریک بھی ہوں اور کہیں کہ ہم اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں،
دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کے پر تشجیع نہ کریں، جو آدمی ان اعمال کو کر رہا ہے اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ بس چلے تو اس سے روک دیں۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح کا کوئی بس نہیں ہے، ہم جو ہے دل میں برا سمجھتے ہیں۔ ہم جن ماحول میں رہتے ہیں، لوگوں سے خوف کھا کر یا لوگوں سے ہمدردی جتا کر یا لوگوں سے مرعوب ہو کر یا یہ جتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر حال میں، تو ہم ان کی بعض ایسی ناجائز چیزوں میں بھی شرکت اختیار کر لیتے ہیں جو شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ دل میں اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو اس میں بالکل شریک نہیں ہوں گے، اس کی پشت پناہی نہیں کریں گے، اس کی تشجیع نہیں کریں گے، خود اس کی ہمت افزائی نہیں کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا خوگر بنائے، اللہ ہم کو برائیوں سے بچائے، نیک عمل کا خوگر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔